اللہ تعالیٰ کے حقوق سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نماز سے جو ہے وہ حساب شروع ہوگا۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے نماز صحیح پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے کہ نماز کا اثر پوری زندگی پر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ اس کی زندگی میں کتنا دین ہے تو اس کی نماز کو جو ہے وہ دیکھ لیا جائے۔ اگر اس کی نماز اچھی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین میں بھی اچھا ہے، اور اگر نماز کمزور ہے تو بقیہ دین میں بھی جو ہے یہ کمزور ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا زمانہ خلافت میں تمام گورنروں کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ بات لکھی تھی کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور امور کا بھی اہتمام کرے گا، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے اور امور کو اور زیادہ جو ہے وہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اگر اس بات کی ہماری کوشش ہو کہ ہماری نماز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب ان کے لیے چائے لے کر آئے پلیٹ میں رکھ کر۔ جب قریب آئے تو وہ پلیٹ ان کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنی نماز کو ٹھیک کرو۔ حالانکہ پلیٹ کا اور نماز کا کیا تعلق؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی نماز کو جو ہے وہ ٹھیک کرو، تو اس کا اثر ہماری زندگی کے سارے اعمال پر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اس لیے نماز کی درستگی زندگی کی درستگی ہے، نماز کی خرابی زندگی کی جو ہے وہ خرابی ہے۔ اور جس طرح عرض کیا تھا کہ بالکل آسان طریقہ ہے، فرائض ہم ادا کرتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، اگر ہم اس بات کی کوشش کر لیں کہ سنت کے مطابق ہو جائے تو ہماری نماز جو ہے وہ اچھی ہو۔ تو گزشتہ جمعے میں جو ہے وہ ہاتھوں کا اٹھانا آیا تھا کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر کے جو ہے وقت جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں سنت طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ بات گزشتہ جمعے میں سامنے آئی۔ اب ان ہاتھوں کو جو ہے وہ رکھنا کیسے ہے اور کہاں پر رکھنا ہے؟ ہاتھ تو ہم نے انگوٹھوں کی سروں کو کانوں کے لو سے ملا دیے، یہ اس کے برابر کر دیا، اور ہاتھ کی ہتھیلی ہماری جو ہے وہ قبلے کی طرف۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ان ہاتھوں کو کیسے باندھنا ہے اور کہاں رکھنا ہے؟ ویسے تو اگر ہم یوں بھی کھڑے ہو جائیں نماز ہو جائے گی، ہم یوں بھی کھڑے ہو جائیں نماز ہو جائے گی، ہم یوں بھی کھڑے ہو جائیں نماز ہو جائے گی۔ چاہے ہاتھوں کو ادھر رکھ لیں نماز ہو جائے گی، چاہے ادھر رکھ لیں نماز ہو جائے گی، اور چاہے ناک کے نیچے رکھ لیں نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس میں سنت طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جو اصل جو ہے وہ جس میں نور ہے، جس میں برکت ہے، وہ طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ہاتھ کے باندھنے میں علماء نے لکھا ہے کہ سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں، اور یہ 3 انگلیاں ہماری جو ہے یہ اس کے اوپر ہو، اور یہ جو جگہ ہے اس کو پکڑنا ہے،
چھوٹی انگلی انگوٹھے سے ہلکے بنا کر یہاں پر یہ ہے، اور یہ 3 انگلیاں جو ہے یہاں رکھی ہیں۔ یہ ہے ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ، جسے عرض کیا وہ سے تو جیسے بھی کر لیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس طرح جو ہے وہ کر لیں گے، اب یہ ہمارا ہاتھ باندھنا جو ہے وہ سنت کے مطابق ہوگی۔ اب اس عمل میں سنت کی برکت بھی آ گئی اور سنت کا جو ہے وہ نور بھی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں مقبول ہے، جو عمل بھی آپ کے طریقے پر ہو جائے گا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو ہمارا یہ ہاتھ باندھنا یہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے ہاتھ سنت کے مطابق جو ہے وہ باندھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سارے اعمال میں صرف ایک عمل ہے جس کے بارے میں 100% جو ہے وہ یقین ہے کہ وہ عمل قبول ہے، باقی 99% اعمال میں دونوں احتمال ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، نماز ہو، ان میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ عند اللہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ صرف ایک عمل ہے جس میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبول ہے، اور اس میں عدم قبول کا احتمال نہیں ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ درود شریف۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسلمان کوئی درود پڑھتا ہے، اس میں دوسرا احتمال نہیں۔ کوئی سا بھی درود پڑھے وہ قبول ہی قبول ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اب اللہ کے رسول کی طرف ہو گئی۔ تو اگر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے گی کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوا ہے، تو یہ قبولیت کے جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے وہ ہاتھ رکھنے کہاں پر ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جہاں بھی رکھے جائیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن اس رکھنے میں سنت طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اب تھوڑی سی بے توجہی سے ہاتھ بند گئے، نماز ہو گئی، لیکن سنت رہ گئی۔ اور سنت طریقہ جو ہے وہ رکھنے کا یہ ہے کہ ہاتھ اس طرح باندھ کر یہ جو ناف ہے، ناف اس کے نیچے جو ہے وہ ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ یہ ہے ہاتھ رکھنے کا سنت محل، کہ ناف کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ رکھا جائے۔ اب یہ ہمارا ہاتھوں کا رکھنا جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو گیا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلا فرض نماز کا جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے قرات کا، ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس میں ہماری ہم سب کی اس میں ہم بہت کمزور ہیں، اور اس طرف ہماری توجہ بھی جو ہے وہ کم رہتی ہے۔ عربی کے 29 حروف ہیں، ان میں سے 12 یا 13 حرف ایسے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، باقی عربی کے وہ سارے حروف ہماری اردو میں بھی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا ادا کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ 12 حرف ایسے ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ حروف جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں، یہ ہے قرات کی سنت۔ کہ حلوے والی جو ہا ہے
یہ ہائی ادا ہو، ہا، طا، تا. اب اگر ہم نے انعمت، ادھر تا ہے، اگر یہاں پڑھ دیا انعمت، مانا غلط ہوگا. اور عربی ایسی زبان ہے کہ اس کے زبر کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے. اگر ہم نے پڑھا انعمت تو اب یہ نسبت اللہ کی طرف ہوگی کہ اللہ جن لوگوں پر تو نے نعمت کی. اور اگر زبر کے بجائے پیش پڑھ دیا انعمت، باقی سارے حروف صحیح ہیں، صرف پیش کی جگہ جو ہے وہ زبر آ گیا ہے، معنی بالکل بدل گیا. اب معنی یہ ہوگا کہ جو میں نے انعام کیا، بندہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے جو انعام کیا. کہا معنی کہ اللہ جو آپ نے انعام کیا ہے. ایک زبر کے بدلنے سے معنی کیا بن گیا؟ جو میں نے انعام کیا ہے. اب معنی میں کتنا فرق ہوگا. اور اس طرف جو ہے ہماری توجہ کم رہتی ہے کہ بھی ہماری ایک قرات جو نماز میں ہم چھوٹی سورت پڑھیں بڑی سورت پڑھیں، کم سے کم ایسے تو پڑھ لیں کہ معنی نہ بدلے. وہ سارے الفاظ ایسے ہیں معنی بدلنے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اب وہ بیچارہ نماز پڑھنے آیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اور مسجد سے پتہ نہیں کس حال میں نکل رہا ہے. صرف اس وجہ سے. تو اصل تو یہ ہے کہ بھئی پورا قرآن ہم صحیح پڑھیں. اصل تو یہ ہے. آخری درجے کی بات یہ ہے کہ آخر کی جو 10 صورتیں ہیں ان کی تجوید تو ہم صحیح کر لیں کہ چلو ہم نماز میں یہ 10 صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھتے رہیں، تاکہ کم از کم نماز تو ہماری صحیح ہو جائے. اپنے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے مسجد کے مؤذن سے، یا کسی بھی جو ہے وہ حافظ قرآن سے آخری درجے کی بات یہ ہے کہ اپنی 10 صورتیں تو صحیح کروا لیں. تو قرات کی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ حروف اپنے مخارج سے جو ہے وہ نکلے. عربی زبان ہے، کہیں باریک ہوتی ہے، کہیں بھری ہوئی آواز سے ہوتی ہے، کہیں کھینچنا ہوتا ہے، کہیں کھینچنا نہیں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی. اگر آج سے ہم سب شروع کر دیں کہ بھی ہم نے آخری درجے کی بات کہ 10 صورتیں اپنی صحیح کرنی، آج سے اگر ہم نیت کر لیں تو آج سے ہمارا شمار طالب علموں میں ہونا شروع ہو جائے گا. آج سے ہمارا شمار طالب علموں میں جو ہے وہ ہو جائے گا کہ یہ بھی جو ہے وہ دین کے طلب کرنے والے ہیں، اپنی صورتوں کو صحیح کرنے والے ہیں. 1 سال میں صحیح ہو، 6 مہینے میں صحیح ہو، جب تک ہم اپنی صورتوں کو صحیح کر رہے ہیں آسمان و زمین کی ساری مخلوقات ہمارے لیے دعاؤں میں لگی ہوئی. آپ نے فرمایا چیونٹیاں بلوں میں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، سانپ جیسا زہریلا جانور آپ کے لیے دعا جو ہے وہ کر رہا ہے، اور دنیا کی ہر خشک اور تر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. اور فرشتے جیسے معصوم نورانی مخلوق
وہ اپنے پروں کو آ کر آپ کے ہمارے جسموں کے ساتھ آ کر یوں لگائیں گے فخر کے لیے کہ میرے پر ایک طالب علم کے جسم کو لگے. اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ طالب علم جب چلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے یوں بچھا دیتے ہیں. اس طالب علم کے قدم جو ہے فرشتوں کے پروں پر جو ہے وہ لگتے ہیں. یعنی یہ احادیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اور وہ احادیث جو ساری جو ہے کتب حدیثوں میں یہ حدیثیں جو ہے موجود ہیں. تو اگر آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ بھی ہم نے کم سے کم اپنی آخر کی 10 صورتوں کو تو بالکل صحیح کرنا ہے. روزانہ 2 حرف کر لیں، 3 حرف کر لیں، 4 حرف کر لیں، 1 لین کر لیں، 2 لینیں کر لیں. یعنی محنت کتنی سی ہے اور انعام کتنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بری کر دیا. دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بری کر دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا طالب علم کو دیکھ، جو دین کا علم حاصل کرنے والا ہے اس کو دیکھ لو. اللہ نے اسے جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس نیت سے کہ بھی ہمیں اپنے پورا قرآن صحیح کرنا ہے اور ہم نے ابتدا 10 صورتوں سے کر دی اور اللہ کی شان ابھی ہماری ایک صورت بھی صحیح نہیں ہوئی تھی اور موت آ گئی. موت تو وقت پر آنی ہے، موت کے نام سے دیکھو ڈرنے کی بات نہیں ہے. کل قیامت کے دن ہمارا حشر کامل کاریوں کے ساتھ ہوگا. ہم نے ابھی تک ایک صورت بھی صحیح نہیں کی ہے لیکن شروع کر لیا صحیح کرنا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو ہجرت کی نیت سے گھر کے دروازے سے نکلا اور موت آ گئی، ابھی وہ مدینے نہیں پہنچا ہے لیکن اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکل گیا ہے، آپ نے فرمایا اسے پورا ہجرت کا ثواب مل گیا. تو یعنی آپ نے کسی ادارے سے یہ بات سنی کہ ابھی ڈاکٹر جو ہے وہ 5 سال میں بنتا ہے، ایک طالب علم نے 4 سال لگا لیے، 5واں سال چھوڑ دیا. 4 سال لگائے. حکومت اسے کلینک کرنے دے گی؟ کسی اسپتال میں بیٹھنے دے گی؟ اور سارے لوگ کہیں گے یہ جعلی ڈاکٹر ہے. حالے بیچارے نے 4 سال لگائے پھر بھی جعلی ہے. اور یہ کیسا دربار ہے کہ 3 دن میں اس نے 1 لین جو ہے وہ اپنی صحیح کی اور موت آ گئی. تو سارے دربار والے کہہ رہے ہیں یہ قاری صاحب آ گئے ہیں، اب ان کا حشر جو ہے وہ قاریوں کی جماعت میں ہوگا. آج ہم نے جو ہے قرآن پاک حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی ہم نے سورہ فاتحہ ہی حفظ کی تھی اور کسی کی موت آ گئی. 1 دن میں 2 دن میں اور موت آ گئی. تو قیامت کے دن یہ حافظوں کے سب میں کھڑا ہوا ہوگا، اس کا حشر حافظوں کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے موت تو اللہ نے بھیجی نا، یہ خود تو نہیں مرا ہے. اسے تو اپنا اس کے ذمہ جو کام تھا وہ شروع کر دیا تھا، اب اللہ نے اسے موقع ہی نہیں دیا، تو حافظوں میں اس کا شمار ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم یہ کام تو شروع کر دیں گے.
ایک لائن تو روزانہ جو ہے وہ صحیح کرے، ایک حرف روزانہ صحیح کرے۔ اور آخری درجے کی بات یہ ہے کہ 10 صورتیں ہماری ایسی ہو جائیں کہ ان کے پڑھنے سے معنی نہ بدلے اور ہماری قرات جو ہے سنت کے مطابق ہو جائے، اور اللہ کے دربار میں جو ہے یہ قرات جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ اگر سارا صحیح ہو گیا تو ہماری قسمت، درمیان میں چلے گئے اللہ کے انعام کے جو ہے وہ مستحق ہو گئے۔ تو قرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت یہ ہے کہ حروف کو ان کے مخارج سے جو ہے وہ ادا کیا جائے، جس حرف کو جیسے پڑھنا ہے ایسے جو ہے وہ پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ عربی زبان ہے۔ آپ نے فرمایا عربی کو عربی کے لہجے میں پڑھو، اور اسی طرح پڑھنا جو ہے۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھا اللہ کے رسول کی تجوید کیسے ہوتی تھی؟ تو ام سلمہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حرف کو صاف صاف جدا جدا کر کے جو ہے پڑھا کرتے تھے، الفاظ واضح ہوتے تھے اور ایک لفظ دوسرے لفظ سے جو ہے وہ جدا ہوتا تھا، الگ ہوتا تھا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قرات ہوتی تھی، اس طرح آپ کا جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا ہوتا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔